جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم نے ہم چیپٹر کر رہے ہیں، رویژن شروع کی ہوئی ہے، تو ہم بیٹا سٹارٹنگ سے ہی رویژن وہ سٹارٹ کی ہے۔ تو ایمانیات اور عبادات یہ والا چیپٹر ہم کر رہے ہیں۔ تو بیٹا کل ہم نے اس کے اجزاء پڑھے اور عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا۔ اور پھر ہم تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار ہم نے یہ پڑھا کہ آخر عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد کس وجہ سے ہے، کس وجہ سے انسان وہ عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ وہ نیکی برقرار رکھتا ہے، نیکی پر وہ قائم رہتا ہے۔ تو اب کل ہم نے اس کا ٹاپک پڑھا کہ ہم نے دو شخص ان کا ہم حال پڑھ رہے ہیں کہ ایک شخص وہ دنیا کے ہی فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا کے فائدے کو ہی دیکھتا ہوا اسی کے مطابق اپنا کام وہ کرتا ہے، تو وہ وہ عقیدہ آخرت کو یقین کے ساتھ نہیں مانتا، وہ اس کو شک کی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ نیکسٹ ہم ٹاپک پڑھیں کہ عقیدہ آخرت وہ اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے، کہ اعلیٰ کردار کی تشکیل، ایک انسان کا اچھا کردار بنانا، یہ اس کی تشکیل کا ذریعہ وہ عقیدہ آخرت ہے۔ تو یہاں پر اب ہم دوسرے شخص کا حال وہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ دوسرے شخص کا حال وہ ملاحظہ ہو کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی نظر وہ افعال کے آخری نتائج پر ہے، یعنی کہ وہ ہر کام کے وہ آخری نتائج کی طرف دیکھتا ہے، یعنی کہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کوئی بھی کام کروں گا تو اس کا کیا بدلہ ہوگا، اگر میں کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہوں، اگر کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہا ہوں تو پھر مجھے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہوگا، اور اگر میں کسی کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہوں تو پھر مجھے کیا نقصان ہوگا، میرے ساتھ وہ کیسا رویہ اختیار کیا جائے گا، میں کیسے زندگی گزاروں گا۔ تو وہ شخص وہ اپنے ہر کام کے آخری نتائج پر نظر رکھتا ہے، وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی سمجھتا ہے اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے یا وہ بدی کو چھوڑ دیتا ہے، کہ اگر وہ نیکی اختیار کرتا ہے تو پھر بھی وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے وہ اس کا ثواب ملے گا، مجھے مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات ملیں گے، اور اگر وہ بدی کو چھوڑ دیتا ہے تب بھی وہ یہی خیال کرتا ہے کہ بدی کو چھوڑ دینا میرے لیے وہ کتنا اچھا ہے، کہ میں اپنے نقصان کو کیوں دیکھوں، میں اپنے برائیوں کو کیوں اختیار رکھوں، کہ اگر میں اچھا کام کروں گا تو میرے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر میں برا کام کروں گا تو میرے لیے وہ جہنم کی نوید ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں دوزخ میں چلا جاؤں۔ تو ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آ جائے کہ میں امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لوں، یا رشوت یا سفارش کے ذریعے میں کوئی اونچا عہدہ وہ حاصل کر لوں، مالک سامنے موجود نہیں ہے تو کیوں نہ میں اس کی کوئی قیمتی چیز ہی چرا لوں، یا مجھے وہ ایسی چیز میں چرا لوں اس کی جو مجھے امیر بنا دے، یا امانت رکھوانے والا تو مر گیا تو کیوں نہ میں اس کی امانت ہڑپ کر لوں، کیوں نہ اس کے بال بچوں کو اس کی وہ خبر ہی نہ ہونے دوں اور میں اس کی امانت وہ خود استعمال کر لوں، افسر وہ دفتر چھوڑ کر گھر چلا گیا کسی کام سے تو کیوں نہ اس کی غیر موجودگی میں چند گھنٹے میں سیر و تفریح کر لوں، کچھ ٹائم اپنا میں ویسٹ کر لوں، گپ شپ میں ٹائم وہ گزار لوں، کون سا مالک دیکھ رہا ہے اسے کیا پتہ۔ اس قسم کے خیالات وہ دل میں پیدا ہوتے ہی جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی نظر فوراً اس نتائج پر پڑ جاتی ہے کہ اگر میں نے کوئی بھی امانت میں خیانت کی، کوئی بھی برا کام کیا، کسی کے ساتھ اگر کوئی بھی زیادتی کی تو کیا ہوگا کہ قیامت تو ایک دن آنی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہر اعمال کے بارے میں بتانا ہوگا، میں نے جو بھی خیانت کی، جو بھی میں نے کسی کے ساتھ برا کام کیا، تو مجھے اس کا جواب اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو مجھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کے خیال آتے ہی جسے دنیاوی وہ لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے فائدوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب میں دنیا میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، دنیا میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں اسے آخرت میں کامیاب ہونے میں مدد کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بات اسی طرح وہ بیان کی گئی ہے کہ پس لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کہ جو لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی ہر چیز مل جائے، دنیا میں ہی ہمیں ہر فائدہ مل جائے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
ہمیں تو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں تو آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ سے بچا لے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا جو ہے وہ بدلہ ہے، انہی کے اعمال کی ان کے لیے جزا ہے جو انہوں نے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ جلدی حساب چکانے والا ہے، اللہ تعالیٰ جلدی سب کے لیے بہتری کرنے والا ہے۔ نیکسٹ آگے ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ شجاعت اور استقامت اور اصرار کا محرک کیسے ہے، یعنی کہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے ایک شخص کیسے بہت بہادر ہو جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ استقامت اپنے سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے، اور کیسے اصرار کا محرک ہوتا ہے کہ ویسے کیسے وہ جو ہے وہ قربانی دینے کا جذبہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس میں یہ کویشچن آتا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا حضرت ابراہیم جو ہے وہ آگ میں کیوں کود پڑے، کیوں انہوں نے جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ وہ ہو سکتا ہے وہ جل جائیں۔ حضرت اسماعیل جو ہے وہ چھوٹی سی عمر میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے، وہ اپنے والد کے ہاتھوں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اور سرور عالم جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں آخر کیا ایسی بات آئی جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین محلات اور شاہانہ زندگی جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا اور بان کی چارپائی اور کھجور کی چٹائی کو قبول کیا۔ بیٹا اس کو حسین محلات اور شاہانہ زندگی اس وجہ سے کہا گیا کہ بیٹا جو عرب کے کفار ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت زیادہ مال و دولت جو ہے اس کی یا پھر جو ہے ان کو پیش کیے، ان کو شاہانہ زندگی، ان کو بولا اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کی بہت خوبصورت عورت سے شادی کروا دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بہت زیادہ مال و دولت دیتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ امیر ہو جائیں، آپ یہ سب کچھ لے لیں لیکن اللہ کا پیغام جو آپ پہنچاتے ہیں اس کو ختم کر دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ٹکرا دیا اور آخرت کے فائدے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے باندھ کی چارپائی بیٹا کہتے ہیں کہ رسی کی ایک بہت بنی ہوئی جو تنگ چارپائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اسی کو کھجور کی چٹائی کو قبول کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی فائدے کو نہیں دیکھا کہ میں دنیا میں جو کوئی فائدہ جو حاصل ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر اس کو دیکھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے فائدوں پر نظر رکھتے ہوئے آخرت کی جو تیاری ہے اسی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں کیا۔ تو پھر یہی بات آتی ہے کہ انہوں نے عقیدہ آخرت کی جو ہے وہ دیکھا اور دنیا میں ان کو شجاعت جو ہے وہ ملی، دنیاوی فائدوں کو چھوڑ کر آخرت کو دیکھا اور اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ اب بیٹا نیکسٹ ہے کہ انصاف کہاں ہے، یہ اطمینان بخش جواب جو ہے وہ ہمیں کیسے ملتا ہے کہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دولت کے نشے میں چور ہیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہیں، انسانوں پر وہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، حتیٰ کہ یتیموں اور بیواؤں تک کے مال کو وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے دفاع وطن کی خاطر، قیام صداقت اور انسانی بقا کی خاطر ظالموں سنگ دل حملہ آور جو ہوتے ہیں، چوروں لٹیروں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فاقہ کشی کی زندگی گزار دی، بھوک اور خوف کی آزمائش کا انہوں نے سامنا کیا لیکن کسی کا حق نہ مارا، کسی سے زیادتی نہ کی، بلکہ خود جو ہے وہ دکھ سہ کر دوسروں کو انہوں نے آرام پہنچایا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، اور حتی المقدور یعنی کہ جہاں تک ہو سکا ان کی جہاں تک پہنچ ہوئی انہوں نے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کی۔ اس سب کا صلہ کہاں ہے، یعنی کہ لوگ یہ سوچتا ہے نا کہ کچھ جو ہے وہ برائیاں کرتے ہیں پھر بھی وہ جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہوتے رہتے ہیں، ان کو مال و دولت جو ہے وہ ملتی ہے، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ساری زندگی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ بدلہ کہاں ملے گا، ان سب چیزوں کا بدلہ کہاں ملے گا؟ تو ایک مومن کے پاس جو ہے اس کا صحیح اور یقینی جواب یہی ہے کہ آخرت کے گھر میں جو کہ ابدی ہے، یعنی کہ ایک ایسا آخرت کا دن ہوگا، ایسا آخرت کا گھر ہوگا جب ہر انسان کو اس کی بھلائی اور اس کی اچھائی کا پورا اور برابر بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جو گناہ کیے ہوں گے، جس نے جو برائیاں کی ہوں گی اس کو اس کی پوری سزا ملے گی، اور جس نے جو جتنی اچھائیاں کی ہوں گی، جس کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے ان کو اس نیک عمل کی پوری جزا ملے گی، ان کو ان کا پورا نیک بدلہ ملے گا۔ اگر لاسٹ جو اس کا ہے بیٹا ٹاپک وہ ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ سچا سہارا اور امید کی کرن کس طرح ہے، کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ ایک مسلمان کا بہت بڑا سہارا ہے، اس کی زندگی میں کتنی ہی دشواریاں اور کتنی ہی ناکامیاں ہوں، اس امید پر وہ گوارا کر لیتا ہے کہ آئندہ زندگی میں ان کی تلافی ہو جائے۔ اگر آج یہ عقیدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو زندگی کے ذمے مایوسی جو ہے وہ چھا جائے، لاکھوں لوگ جو ہے وہ خودکشی کر لیں،
भूखे जो है वो दौलतमंदों के कपड़े नोच लें, दुनिया का जो अमन है वो दरहम बरहम हो जाए, दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। तो इसी बिना पर लोग जो है वो ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं कि एक जो है वो दिन आएगा, एक ऐसा दिन होगा जब तमाम लोगों को उनकी अच्छाई और उनकी बुराई का पूरा पूरा बदला मिलेगा। उनको हर तरह जो है उनकी अच्छाई और बुराई का बदला मिलेगा और उनकी ज़िंदगी जो है इसी के मुताबिक गुजरेगी और इसी को सोचते हुए वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारते हैं और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी इसको लेकर चलते हैं। बेटा अब इसके क्वेश्चन आंसर देखें कि ईमान बिल आखिरा के अज्जा क्या हैं, आखिरत की जो है अज्जा वो क्या है। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं तो बेटा इसका फ़र्स्ट आप जो है वो इसकी तरफ आएँ। फ़र्स्ट हमने जो कल शुरू किया चैप्टर अकीदा आखिरत के अज्जा, फर्स्ट क्वेश्चन में इसका यही जो है वो इसका आंसर है। इसके तमाम अज्जा जो है वो आपने इसमें लिखने हैं। तो नेक्स्ट बेटा इसका आंसर क्वेश्चन है कि ताअत इलाही और आला किरदार सिर्फ क़ीदा आखिरत के ही ज़रिए मुमकिन है। जो सेकंड क्वेश्चन के क़ीदा आखिरत के बगैर नेकी और हुस्न अखलाक की कोई बुनियाद बाकी नहीं रहती, वजाहत करें। सेकंड क्वेश्चन तो ये बेटा आपने फ़र्स्ट वाला जो है ये आपने इसका निशान इसमें लगा लेना है कि क़ीदा आखिरत नेकी की बुनियाद किस तरह है। ये बेटा ये वाला पॉइंट पूरा आप इसमें सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आप इसका निशान लगाएं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें कि अताअत इलाही और आला किरदार सिर्फ क़ीदा आखिरत ही के ज़रिए मुमकिन है, इसकी तशरीह करें। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन बेटा आप इसको देखें। थर्ड क्वेश्चन कि अताअत इलाही और आला किरदार सिर्फ क़ीदा आखिरत की ही ज़रिए मुमकिन है, आप इसको जो है वो लिखें। तो आप बेटा ये सेकंड हमने जो पैराग्राफ जो है वो पढ़ा कि क़ीदा आखिरत आला किरदार की तश्कील है, यहाँ से लेकर पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर आयत जो है वो लिखी हुई आयत का तर्जुमा सूरह बकरा की है जहाँ पर ख़त्म हो रही है कि अल्लाह ताला जो है वो जल्दी हिसाब चुकाने वाला है। यहाँ तक बेटा इसका आप निशान लगा लें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो कि तमीर सीरत में अकीदा आखिरत के किरदार पर मुफस्सिल नोट लिखें। तो इसमें बेटा दोनों जो है वो पैराग्राफ आ जाने हैं। इसमें आपने अकीदा आखिरत नेकी की बुनियाद किस तरह है ये वाला यहाँ से लेकर शुरू से और आपने नेक्स्ट पेज के सूरह बकरा की तर्जुमा जहाँ तक ख़त्म हो रहा है कि अल्लाह ताला जल्दी हिसाब चुकाने वाला है, यहाँ तक फोर्थ क्वेश्चन में दोनों ये टॉपिक आ जाने हैं। तो आप इसका निशान लगा लें, दोनों पॉइंट इसमें आ जाने हैं। आगे बेटा खाली जगह जो है पूर करें कि जिस ज़िंदगी में दूसरी ज़िंदगी जिसमें लोग अल्लाह ताला के सामने होंगे इसे क्या कहते हैं, हशर कहते हैं। नामा माल में इंसान के छोटे बड़े तमाम अमाल दर्ज होंगे। जिस अल्लाह ने इंसान और कायनात को पहली दफ़ा पैदा किया उसके लिए दूसरी मर्तबा पैदा करना ज़्यादा आसान है। आगे है कि आखिरत की जवाबदेही का एहसास इंसान को जुल्म और बुराई से रोकने का बेहतरीन ज़रिया है। आगे है कि क़ीदा आखिरत एक मुसलमान का बहुत बड़ा और सच्चा सहारा है। यहाँ तक हाँ जी बेटा आप इसको निशान लगा लें, सच्चा सहारा है, यहाँ तक आप इसको कर लें जी। बेटा आगे सरगर्मी बराए तुलबा, ये बेटा जो है वो इसमें आपने क्या करना है कि अक़ीदा आखिरत पर एक मुफस्सिल नोट जो है वो आपने लिखना है और बस आपने जो है वो उसको पढ़ना है और उसके मुताबिक जो है वो आपने काम करना है। ये बेटा हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका आपने एक्सरसाइज भी कर ली, इसको आपने बेटा बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इस चैप्टर में से बेटा 7 to 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बना आप लोगों ने बेटा अपनी कॉपी पर लिखने हैं। किसी तरह भी जो है बेटा इसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो आप लोगों ने बेटा इसको कंप्लीट करना है। साथ में बेटा कल हम जो है वो बेटा सूरत फजर इसमें साथ में कर रहे हैं। कल हमने फर्स्ट इसकी 11 याद की। अब बेटा नेक्स्ट आपने आयत नंबर 12 से लेकर आयत नंबर 15 तक आपने शुरू से लेकर दोबारा फजर शुरू से लेकर आयत नंबर 15 तक आप लोगों ने सूरत फजर इसको याद करना है बहुत अच्छी तरह। और साथ में आपने आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है इसको कंप्लीट किया है, जहाँ तक उतना आपने याद करना है। और इसके शॉर्ट क्वेश्चन 7 to 8 बनाकर आपने अपनी नीट कॉपी पे अपने शॉर्ट क्वेश्चन ये राइट करने हैं। तो बेटा जो चीज़ समझ नहीं आई आप दोबारा पूछ सकते हैं। किसी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। बेटा मैं दोबारा आपको पढ़ा दूँगी, दोबारा समझा दूँगी। आज का आपका लेसन इतना ही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।